السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شیخ عبد القادر جیلانی، جنہیں محی الدین، محبوب سبحانی، غوث الثقلین اور غوث الاعظم کے القابات سے بھی جانا جاتا ہے، جو کہ سنی حنبلی طریقہ کے نہایت ہی اہم صوفی شیخ اور سلسلہ قادریہ کے بانی ہیں۔ آپ کی پیدائش یکم رمضان المبارک 470 ہجری بمطابق 17 مارچ 1078 عیسوی میں ایران کے صوبہ کرمان شاہ کے شہر مغربی گیلان میں ہوئی، جس کو گیلان بھی کہا جاتا ہے، اور اسی لیے آپ کا ایک اور نام شیخ عبد القادر گیلانی بھی ماخوذ ہے۔ کہا جاتا ہے وہ جیلان بغداد کے جنوب میں 40 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع عراقی تاریخی شہر مدائن کے قریبی شہر مغربی گیلان میں یا اس کے قریب عراقی گاؤں بشتیر میں پیدا ہوئے تھے۔ تاریخی کتب نیز بغداد میں رہائش پذیر گیلانی خاندان اس بات کی تائید کرتے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی کا تعلق جنید بغدادی کے روحانی سلسلے سے ملتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کی خدمات و افکار کی وجہ سے شیخ عبد القادر جیلانی کو مسلم دنیا میں غوث الاعظم دستگیر کا خطاب دیا گیا ہے۔ آپ کی ولادت سے 6 سال قبل حضرت شیخ ابو احمد عبداللہ ابن علی بن موسیٰ نے فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ عنقریب ایک ایسی ہستی آنے والی ہے جس کا فرمان ہوگا قدمی ھذا علی رکبۃ کل ولی اللہ۔ یوں ہی حضرت شیخ عقیل سنجی سے پوچھا گیا کہ اس زمانے کا قطب کون ہے؟ فرمایا اس زمانے کا قطب مدینہ منورہ میں پوشیدہ ہے، سوائے اولیاء اللہ کے اسے کوئی نہیں جانتا۔ پھر عراق کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس طرف سے ایک عجمی نوجوان ظاہر ہوگا، وہ بغداد میں واعظ کرے گا، اس کی کرامتوں کو ہر خاص و عام جان لے گا اور فرمائے گا کہ قدمی ھذا علی رغبۃ کل ولی اللہ۔ سیدنا غوث الاعظم کے سوانح حیات رقم کرنے والے تمام مصنفین و تذکرہ نگاروں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ بہت بڑی مجلس میں، جس میں اپنے دور کے اقطاب، ابدال اور بہت بڑی تعداد میں اولیاء و صلحاء بھی موجود تھے، دوران واعظ اپنی غوثیت کبریٰ کی شان کا اس طرح اظہار فرمایا، قدمی ھذا علی رغبۃ کل ولی اللہ، یعنی میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے۔ تو مجلس میں موجود تمام اولیاء کرام نے اپنی گردنوں کو جھکا دیا اور دنیا کے دوسرے علاقوں کے اولیاء کرام نے کشف کے ذریعہ آپ کے اعلان کو سنا اور اپنے اپنے مقام پر اپنی گردنیں خم کر دی۔ تمام علماء و اولیاء اس بات پر متفق ہیں کہ سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ پیدائشی ولی ہیں۔ آپ کی یہ کرامت بہت مشہور ہے کہ آپ ماہ رمضان المبارک میں طلوع فجر سے غروب آفتاب تک کبھی بھی دودھ نہیں پیتے تھے، اور یہ بات گیلان میں بہت مشہور تھی، ولد للاشراف ولد لا یرضع فی رمضان، یعنی سادات کے گھرانے میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو رمضان میں دن بھر دودھ نہیں۔ بچپن میں عام طور سے بچے کھیل کود کے شوقین ہوتے ہیں، لیکن آپ بچپن سے ہی لہو و لعب سے دور رہے۔ آپ کا ارشاد ہے کہ جب بھی میں بچوں کے ساتھ کھیلنے کا ارادہ کرتا تو میں سنتا تھا کہ کوئی کہنے والا مجھ سے کہتا تھا اے برکت والے میری طرف آ جا۔ ایک مرتبہ بعض لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ آپ کو ولایت کا علم کب ہوا؟ تو آپ نے جواب دیا کہ 10 برس کی عمر میں، جب میں مکتب میں پڑھنے کے لیے جاتا تو ایک غیبی آواز آیا کرتی تھی جس کو تمام اہل مکتب بھی سنا کرتے تھے کہ افسحوا لولی اللہ، یعنی اللہ کے ولی کے لیے جگہ کشادہ کرنا۔ آپ کی والدہ اور آپ کے نانا نے کی۔ شیخ عبد القادر جیلانی کا شجرہ نسب والد کی طرف سے حضرت امام حسن اور والدہ کی طرف سے حضرت امام حسین سے ملتا ہے، اور یوں آپ کا شجرہ نسب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ 18 سال کی عمر میں شیخ عبد القادر جیلانی تحصیل علم کے لیے بغداد تشریف لے گئے، جہاں آپ کو فقہ کے علم میں ابو سید علی مخرمی
علم حدیث میں ابو بکر بن مظفر اور تفسیر کے لیے ابو محمد جعفر جیسے اساتذہ میسر آئے۔ تحصیل علم کے بعد آپ نے بغداد شہر کو چھوڑا اور عراق کے صحراؤں اور جنگلوں میں 25 سال تک سخت عبادت و ریاضت کی۔ 1127 عیسوی میں آپ نے دوبارہ بغداد میں سکونت اختیار کی اور درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا۔ جلد ہی آپ کی شہرت و نیک نامی بغداد اور پھر دور دور تک پھیل گئی۔ 40 سال تک آپ نے اسلام کی تبلیغی سرگرمیوں میں بھرپور حصہ لیا۔ نتیجتاً ہزاروں لوگ مشرف باسلام ہوئی۔ اس سلسلہ تبلیغ کو مزید وسیع کرنے کے لیے دور دراز وفود کو بھیجنے کا سلسلہ شروع کیا۔ خود شیخ عبد القادر جیلانی نے تبلیغ اسلام کے لیے دور دراز کے سفر کیے اور اپنے مقصد میں بھرپور کامیابی حاصل کی۔ آپ کا جسم نحیف، قد متوسط، رنگ گندمی، آواز بلند، سینہ کشادہ، داڑھی لمبی چوڑی، چہرہ خوبصورت، سر بڑا اور بھوئیں ملی ہوئی تھی۔ آپ نے مختلف اوقات میں 4 شادیاں کیں، جبکہ ازدواجی زندگی کا آغاز 50 برس کی عمر سے کیا۔ ان کی 4 ازواج سے 49 بچے پیدا ہوئے، جن میں 20 لڑکے اور باقی لڑکیاں تھیں۔ آپ کے بہترین فرمودات میں سے یہ بھی ہے کہ اے انسان، اگر تجھے محض سے لے کر لحد تک کی زندگی دی جائے اور تجھ سے کہا جائے کہ اپنی محنت و عبادت اور ریاضت سے اس دل میں اللہ کا نام بسا لے، تو رب تعالیٰ کی عزت و جلال کی قسم یہ ممکن نہیں۔ اس وقت تک جب تک تجھے اللہ کی کسی کامل بندے کی نسبت و صحبت میسر نہ آ جائے۔ اور ایک مقام پر آپ نے فرمایا، اہل دل کی صحبت اختیار کر تاکہ تو بھی صاحب دل ہو جائے۔ ایک مقام پر فرمایا کہ میرا مرید وہ ہے جو اللہ کا ذاکر ہے، اور ذاکر میں اس کو مانتا ہوں جس کا دل اللہ کا ذکر کرے۔ آپ کے کچھ القابات ایسے ہیں: غوث اعظم، پیران پیر دستگیر، محی الدین، شیخ الشیوخ، سلطان الاولیاء، سردار اولیاء، قطب ربانی، محبوب سبحانی، قندیل لامکانی، میر محی الدین، امام الاولیاء، السید السند، قطب اوحد، شیخ الاسلام، زعیم العلماء، سلطان الاولیاء، قطب بغداد، باز اشہب، ابو صالح وغیرہ۔ صرف یہی نہیں کہ آپ نے اپنی زندگی میں زبانی تبلیغ کی، بلکہ طالبین حق کے لیے گرا قدر کتابیں بھی تحریر فرمائیں، جیسے غنیۃ الطالبین، الفتح الربانی والفیض الرحمانی، ملفوظات، فتوح الغیب، جلاء الخاطر، بہجت الاسرار، الحدیقۃ المصطفیہ، الرسالۃ الغوثیہ، آداب السلوک والتوسل الی منازل سلوک وغیرہ۔ غوث العظم کی زندگی کا اکثر و بیشتر حصہ بغداد مقدس میں گزرا، اور وہی 561 ہجری بمطابق 1166 عیسوی میں آپ کا وصال ہوا، جس کے گرد عام لوگوں کے علاوہ بڑے بڑے مشائخ اور اقطاب آج بھی کمال عقیدت کے ساتھ طواف زیارت کیا کرتے ہیں اور وہی فیوز و برکات سمیٹتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔